اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک ویڈیو میں نے استغفار کے اوپر بنایا تھا اور اس ویڈیو کے اندر میں نے ایک دعا کا ذکر کیا تھا جو کہ دعا یونس ہے۔ بڑی چھوٹی سی مگر بہت پیاری دعا ہے۔ آج اس دعا کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں، اس دعا کو دعا یونس اس لیے کہنا ہے کہ یونس علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت میں پڑھا جب وہ سب سے زیادہ شدید پریشانی کے عالم میں تھے، جب ان کے سامنے ساری دنیا کی جو چیزیں تھیں وہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب کوئی آپشن کام نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو پتا تھا کہ وہ ایک ذات ہے جو میری مدد کر سکتی ہے۔ اس کنڈیشن میں انہوں نے اس ذات پہ یقین کر کے اس ذات کو پکارا اور اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس دعا کے بارے میں جامع ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے کہ جو بھی یونس کی دعا سے میری طرف متوجہ ہوا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو یہ دعا یونس بڑی ایک پیاری اور بڑی امپورٹنٹ دعا ہے جو ہم سب کو جو ہے وہ یاد کرنی چاہیے اور مشکل وقت میں پڑھنا بھی چاہیے۔ بہرکیف تھوڑا یونس علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، لیکن قوم جو تھی وہ دعوت و تبلیغ کے کام کے باوجود بھی ان کی بات پہ وہ کان دھرنے کو تیار نہ تھی۔ تو اس کنڈیشن میں یونس علیہ السلام ان سے بہت ڈس اپوائنٹ ہو گیا اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب عذاب کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی اجازت کے وہ شہر چھوڑ کے وہاں سے ڈس اپوائنٹ ہو کے نکل گئے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو بہت لمبے ٹائم تک اگر آپ دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کسی چیز کے لیے اور وہ نہیں سمجھتا ہے تو ہم جنرلی کیا کہتے ہیں، چھوڑو رہنے دو، نہیں سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی زندگی ہے، وہ سمجھے۔ تو آدمی ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام بھی اوبویسلی ہیومن تھے، وہ بھی ڈس اپوائنٹ ہو گئے اور ڈس اپوائنٹ ہو کے وہ وہاں سے نکل گئے۔ مگر یہاں پہ انہوں نے مسٹیک کی کہ بغیر اللہ کی مرضی کے انہوں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ اس چیز کو اللہ کو جو ہے اس چیز سے اللہ ناراض ہوا اور ناراض ہو کر کیسے گرفت کی وہ آگے بیان ہوتا ہے۔ اب اس بات کا ذکر قرآن کے اندر بھی، سورہ الصافات کے اندر بھی اللہ نے کیا ہے۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تو انہوں نے ایک شپ پر وہ گئے اور شپ کے تھرو وہاں سے دوسرے شہر کے لیے وہ روانہ ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہاں پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اور جب وہ وہاں پہ روانہ ہوئے تو ایسا ہوا کہ جہاز میں کسی وجہ سے کچھ لیک ہو گیا، کچھ لیکیج ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ جہاز جو تھا وہ ڈوبنے لگا۔ اور جو جہاز کا کیپٹن تھا اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمیں سامان یہاں سے پھینکنا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے سامان پھینکنا شروع کیا تاکہ جہاز ہلکا ہو سکے۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے شپ جو ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا سنک ہو جائے گا۔ تو اس پر کیپٹن نے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے کچھ لوگوں کو پھینکنا پڑے گا، ہٹانا پڑے گا جہاز سے۔ تو سب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو قرعہ اندازی کی گئی، پرچیوں پہ نام لکھ کر اور دیکھا گیا رینڈملی کہ کس کا نام آتا ہے۔ تو جب نام پک کیا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا اس پہ۔ تو جہاز کا جو کیپٹن تھا وہ حضرت یونس کو جانتا تھا، تو اس نے سوچا کہ ایک بار دوبارہ سے اس چیز کو کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے دوبارہ سے اس چیز کو کیا، پھر سے حضرت یونس کا نام آیا۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ کچھ تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بے شک اللہ جو ہے مجھ سے ناراض ہے۔ تو اب اس کنڈیشن میں اللہ کی جو مرضی ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پھینک دیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے، ایک فش نے نکل لیا۔ وہ ویل فش تھی یا کوئی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مخلوق تھی، واللہ تعالی عالم۔ جنرلی لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ویل نے نکل لیا۔ اچھا، اس پہ لوگ بڑا تنقید کرتے ہیں کہ ویل کے نے کیسے نکل لیا، اس کے اندر نہ تو ایئر ہوتا ہے، اس کے اسٹمک کے اندر، اس کے بیلی کے اندر نہ، اور ڈائجسٹو انزائمز اس کے ہوتے ہیں، اس کنڈیشن میں زندہ رہ پانا بہت ہی ایک ناممکن سی بات ہے۔ بے شک یہ بات صحیح ہے اور ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی ایسی فش بھیجی ہو اپنی طرف سے جس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کسی طرح سے سانس لے پا رہے تھے، لیکن یہ کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں ہے۔ 19 سینچری کے اندر ایک شپ تھی، آپ جا کے گوگل کریں گے، شپ کا نام تھا اسٹار آف دا ایسٹ۔ اب گوگل کریں اسٹار آف دا ایسٹ شپ، آپ کو اس پہ پورا ڈیٹیل مل جائے گا۔ اس میں ایک بندہ تھا جیمز بارکلے، اس کو ایک ویل نے پورا کا پورا سویلو کر لیا تھا، اور ایک یا 2 دن کے بعد اس کا جب پیٹ جو ہے وہ چاک کیا گیا تو اس کے اندر سے وہ بندہ بالکل زندہ نکلا، کافی بری حالت میں۔ تو یہ کہنا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے یہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو بے شک اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے نگل لیا، اور حضرت یونس علیہ السلام جب اس کے اندر گئے تو وہ سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ نے اس پہ پکڑ کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک دعا کرنی شروع کی جس کو ہم دعا یونس کہتے ہیں، جس دعا کے بارے میں یہاں ذکر کرنے لگا ہوں۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اب یہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی خدا ہے، تو بادشاہ ہے اس پوری دنیا کا۔ ایک اقرار ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے، اللہ کی بادشاہیت کا اقرار ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو تو پاک ہے، تو تو بے عیب ہے، تجھ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ انی کنت من الظالمین، پر میں تو انسان ہوں نا، میں تو غلطی کروں گا، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے ہو گئی غلطی۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے۔ نہ اس بات کا کوئی ذکر ہے کہ اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے بچا، نہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ میری زندگی بخش دے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری زندگی بچا لے، نہ کوئی طریقے کا اپنی زندگی کو لے کے کوئی مطالبہ ہے، نہ اپنے حاجت کو لے کے کسی طرح کا مطالبہ ہے۔ کیا ہے؟ صرف اقرار ہے کہ اللہ تو تو بادشاہ ہے، تو تو پاک ہے غلطی سے، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، پر میں تو انسان ہوں نا، میں تو غلطی کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ اور اللہ کو ان کی دعا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر سورہ الصافات میں یہ فرماتا ہے کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ مجھے نہ پکارتا، اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، تو وہ قیامت کے روز ہی اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ قیامت تک اس میں زندہ رہتے، مطلب کہ وہ مچھلی کا پیٹ ہی جو ہے ان کے لیے قبر بن جاتی اور وہ ان کو کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کو وہ دعا اتنی پسند آئی، وہ اقرار اتنا پسند آیا جس میں اللہ کی رحمانیت کا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار ہے۔ اللہ نے اس وجہ سے کیا کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے جا کے وامٹ کیا اور وہاں سے یونس علیہ السلام بری حالت میں نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی اسکن بھی نہیں بنا دی اور ان کو جو ہے پھر وہ صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور قوم کی طرف گئے تو قوم پر جو عذاب آنے والی تھی، قوم بھی اس سے ڈر گئی تھی اور اس نے اللہ کے حضور معافی مانگی اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ ایک قریب 10 لاکھ کے قریب لوگ تھے ان کی امت میں، تو ان سب نے جو ہے اسلام قبول کر لیا جو اس زمانے کے حساب سے تھا۔ تو بہرکیف یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی دعا یونس سے ریلیٹڈ۔ اب اس کے بڑے فوائد ہیں۔ دیکھیں اس دعا میں ایسی طاقت ہے، میں نے ایسا خود پرسنلی نوٹس کیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے سے ریلیٹڈ ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے گھر میں وہاں بارش بہت زیادہ ہوتی تھی اس علاقے میں، اور کیا ہوتا تھا کہ پانی جو ہے وہ اندر تک بھر جاتا تھا۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ بارش اتنی زیادہ 2-3 دن تک ہوئی کہ بارش کا پانی جو ہے وہ گھر کے اندر گھسنے لگا۔ ہم لوگ بڑے پریشان تھے، ہمارے پاس کوئی فلور، ایک ہی فلور کا گھر تھا، دوسرا فلور بھی نہیں تھا، تو ہم لوگ بہت پریشان تھے کہ کیا کریں گے، کیسے کریں گے۔ تو ہم لوگ اب ارادہ کر رہے تھے کہ اب پانی گھسے گا تو چلو اب چھت پہ جائیں گے اور کسی طرح ٹینٹ وینٹ میں کر کے رہیں گے۔ تو میری نانی اس وقت زندہ تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بڑی نیک خاتون تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا دعا یونس پڑھو۔ مجھے سمجھ نہیں تھا کیا ہے دعا یونس، تو انہوں نے مجھے یہ دعا سکھائی اس وقت اور میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کیا اور میں نے وہ دعا پڑھنی شروع کی۔ چھوٹا بچہ تھا میں، اتنی بس عقل تھی کہ کوئی ذات ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو ہماری مدد کرے گی اور یہ دعا بس مجھے پڑھنا ہے۔ اور میں وہ دعا پڑھتا رہا، بنا کاؤنٹ کیے بس پڑھتا رہا۔ مجھے یاد ہے ونڈو ہے، ونڈو پہ بیٹھ کے میں وہ دعا پڑھتا رہا لگاتار۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا، اللہ نے کیا کیا، وہ بارش کیسے رک گئی، وہ پانی سارا کیسے نکل گیا۔ اور جو ہم لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ اب بچنا مشکل ہے، ہم لوگوں کا حالت خراب ہوگی، بہت ڈیفیکلٹیز کا ہم لوگ فیس کرنا پڑے گا، کوئی ڈیفیکلٹیز فیس نہیں کرنی پڑی۔ اللہ نے اس ساری ڈیفیکلٹیز سے ہمیں بچا لیا اور وہ ساری پریشانی آنے سے پہلے ہی دور ہو گئی۔ تو یہ دعا دیکھیں بڑی پیاری دعا ہے اور دیکھیں میں اس کو بیسٹ استغفار سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اتنی چھوٹے الفاظ ہیں اور اس میں کوئی مطالبہ نہیں ہے اللہ سے، اس میں صرف اظہار ہے، اقرار ہے اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا۔ اور اللہ کو بہت پسند آتا ہے جب بندہ اپنی کمزوری کا اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے، اللہ کی رحمانیت جوش میں آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے بندے میں ہوں تیرے ساتھ، تو ایک بار مجھے پکار، میں 10 بار تیرے لیے میں آگے کھڑا ہوں، لیکن پہلی پکارنا تجھے ہوگا۔ اور دیکھیں اس میں سورہ الصافات میں آتا ہے کہ اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت کے روز ہی مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے۔ تو دیکھیں تسبیح کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ دیکھیں تسبیح میں اور وظائف میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وظائف ہم جنرلی کرتے ہیں کسی ایسے مقصد کو دھیان میں رکھ کے کہ یہ چیز ہم کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا، لیکن تسبیح جو ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کرنے کے لیے، اس کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ تسبیح کی جاتی ہے۔ تو تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس کے علاوہ جو وقت ملتا ہے کوشش کیا کریں۔ دیکھیں کہ تسبیح کرنے والا اور تسبیح نہ کرنے والا کبھی برابر نہیں ہوتا، اس لیے تسبیح بنائیں اپنی زندگی میں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ دعا یا فلاں اللہ کا اسم اعظم فلاں اسم سے ہی تسبیح بنے گی۔ جو بھی آپ کو لگتا ہے، الرحمن یا سلام
یا حی یا قیوم، کسی بھی چیز کی آپ تصویر بنا سکتے ہیں، بس آپ کو اسے کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہے، اسے کنسسٹنسی کے ساتھ کریں اور انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں اس کے فوائد دیکھیں گے اور اپنی زندگی میں ایک شفٹ دیکھیں گے انشاءاللہ والرحمن۔ تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔